اور تمام زمانے کے برسوں میں اس تک پہنچنا ہی چاہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنے آخری نشانے تک پہنچ جاتا ہے اور اپنی عمر کا حساب پورا کر لیتا ہے تو اسے منزل کی طرف بلا لیتا ہے جس کا اعلان پہلے ہی کر دیا تھا، یعنی وافر مقدار میں ثواب یا خطرناک عقاب، تاکہ برے اعمال کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے سکے اور نیکیاں انجام دینے والوں کو نیکی عطا کر سکے، اپنے عدل و انصاف کی بنا پر کہ اس کے نام پاکیزہ ہیں اور اس کی نعمتیں مسلسل ہیں۔ اس کے اعمال کے بارے میں کوئی پرسش نہیں ہو سکتی ہے، لیکن باقی سب سے سوال کیا جائے گا۔ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جو اپنی متواتر رحمتوں پر شکریہ ادا کرنے کی معرفت کو اپنے بندوں سے روک لیتا اور ان پے در پے نعمتوں پر جو اس نے فراوانی سے بخشی ہیں تو سب اس کے احسانات میں تصرف کرتے اور کوئی حمد نہ کرتا، سب اس کے وسیع رزق کو حاصل کرتے اور کوئی شکریہ ادا نہ کرتا، اور ایسا ہو جاتا تو انسانیت کی حدوں سے نکل کر جانوروں کی منزل میں آ جاتے اور ویسے ہی ہو جاتے جیسا اس نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے، یہ لوگ چوپایوں جیسے ہیں بلکہ ان سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ ساری حمد اللہ کے لیے ہے کہ اس نے اپنے نفس کی معرفت عطا کی ہے اور اپنے شکر کا الہام کیا ہے، اور ہمارے لیے ربوبیت کی معرفت کے دروازے کھول دیے ہیں اور ہمیں توحید میں اخلاص کی طرف رہنمائی کر دی ہے۔